बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जुमना। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही अमेजिंग और एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसका टाइटल है फैमिली एंड हिस्ट्री ऑफ अर्तुगरुल गाजी। एक वक्त था जब पूरी दुनिया बड़े जोशो खरोश से अर्तुगरुल गाजी के सीजन्स को देखा करती थी, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी देखते होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अर्तुगरुल गाजी कौन थे, उन्होंने हुकूमत क्यों की, तुर्कों पे ही क्यों की, किस वजह से की, आबाओ अजदाद कौन थे। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्तुगरुल गाजी, जिसने इस्लाम के नाम पे एक सल्तनत की बुनियाद रखी, जो अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम दुश्मन अनासर से लड़ता रहा, जिसने उस्मान गाजी की उस्मानी सल्तनत बनाने की राह हमवार कर दी थी, और जिसके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए उस्मानियों ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। व्यूअर्स, आज हम उस्मानी सल्तनत के जद्द अमजद अर्तुगरुल गाजी की फैमिली ट्री की बात करेंगे। अर्तुगरुल गाजी के आबाओ अजदाद कौन थे और इनका शजरा कौन से नबी से मिलता है? क्या अर्तुगरुल गाजी और चंगेज़ खान की पुश्तों में कोई ताल्लुक था? अर्तुगरुल गाजी के काई कबीले की बुनियाद कब और किसने रखी, और ये कबीला इस्लाम कैसे लाया, और तुर्कों को तुर्क क्यों और किस वजह से कहा जाता है? मैं हूं एहतिशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूवर्स, तुर्कों का शजरा समझने के लिए हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जाना पड़ेगा, जिनकी पूरी कौम अल्लाह की तरफ से एक अजीम सैलाब में तबाह हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को ज़मीन को आबाद करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे भेजा। हाम को अफ्रीका, साम को ईरान और याफीस को मौजूदा रशिया के दरियाए वोल्गा और याक के किनारे भेजा। हज़रत याफीस के 8 बेटे थे। जब हज़रत याफीस की मौत का वक्त नज़दीक आया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे तुर्क को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। इसके साथ साथ अपने दूसरे बेटों को ये वसीयत भी की कि वो उनके बाद अपने बड़े भाई को यानी तुर्क को हाकिम तस्लीम कर लें। तुर्क क़यादत संभालने के बाद अपने लोगों के साथ मौजूदा किर्गिज़स्तान के इलाके में आबाद हुआ। तुर्क के नाम से ही हज़रत याफीस की तमाम औलाद का नाम मंसूब करके तुर्क रखा गया, और पूरी दुनिया में बसने वाली तुर्क नस्ल इन्हीं के नाम से जानी जाती है। यानी तुर्कों का शजरा तुर्क से याफीस और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तुर्क के 4 बेटे थे, और उनके बाद उनका सबसे बड़ा बेटा तूतक उनका जानशीन बना। तूतक से 3 नस्लें आगे अलिंजा खान आता है, जिसके 2 जुड़वा बेटे मंगोल और तातार थे, जिन्होंने अपनी बाप की सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। जिसके बाद तुर्कों के 2 कबीले मंगोल और तातारी वजूद में आए। व्यूअर्स, अर्तुगरुल गाजी की नस्ल अलिंजा खान के बड़े बेटे मंगोल से चली। इसी वजह से कुछ मौर्रख चंगेज़ खान को भी तुर्कों की नस्ल से ही मानते हैं। मंगोल के 4 बेटे थे, जिनके नाम किर खान, उर खान, कारा खान और कुर खान था। तुर्क नस्ल कारा खान तक पहुँच के अल्लाह और दीन को मुकम्मल तौर पे भुला चुकी थी और इस्लाम छोड़ चुकी थी। उन्हीं वक्तों में कारा खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम ओगोस खान रखा गया। इस बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को इस्लाम लाने पे कायल किया, ताहम उसकी माँ अल्लाह की वादहानियत पे ईमान ले आई। जवानी की उम्र तक पहुँच के ओगोस खान ने कई जंगें की और मौजूदा दौर के सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, तुर्की, मंगोलिया और जनूबी रशिया के कई इलाके फतह कर लिए। अपनी ज़िंदगी के दरमियानी सालों में उसे 2 औरतों से प्यार हो गया, और इन दोनों औरतों से ही उसने शादी कर ली। ओगोस खान की इन दोनों बीवियों से 3 बेटे थे। पहली बीवी ओजोकलार से गोखान, दागहान और दानीस खान थे, जबकि दूसरी बीवी बोजोकलार से गुनहान, आयहान और यल्दीज खान थे। ओगोस खान के इन 6 बेटों से आगे 24 बेटे थे, यानी ओगोस खान के 24 पोते थे। ओगोस खान के ये 24 पोते 24 तुर्किश कबीलों की बुनियाद बने,
جو کہ ترکستان کی اوغوز یگو اسٹیٹ میں بستے تھے۔ ان 24 قبیلوں نے ایک قبائلی اتحاد بنایا ہوا تھا اور اس اتحاد کو یہ لوگ اپنے دادا اوغوز خان کے نام سے منسوب کر کے اوگوسین یا اوغوز لار کہا کرتے تھے۔ ویورز، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوغوز خان کے ہر پوتے نے ایک قبیلے کی بنیاد رکھی اور یہی 24 قبیلے مستقبل میں مختلف اسلامی ریاستوں کی بنیاد بنے، جیسا کہ کائی قبیلہ عثمانی اور کنیک قبیلہ سلجوق سلطنت کی بنیاد تھی۔ ویورز، ارطغرل غازی کا شجرہ اوغوز خان اور اس کی دوسری بیوی بوزوک لار کے سب سے بڑے بیٹے گن خان سے چلتا ہے۔ گن خان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام کائی خان، بایات، الکاولی اور کاراولی تھے۔ کائی خان نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی تھی اور یوں کائی قبیلے کا شجرہ گن خان کے سب سے بڑے بیٹے کائی خان سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلہ طاقت کے لحاظ سے ان 24 قبیلوں میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ کائی لفظ کا مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ اس قبیلے کا نشان 2 تیر اور ان کے درمیان ایک کمان پر مشتمل تھا۔ گن خان کے بعد کائی خان کو یگو اسٹیٹ کا بادشاہ منتخب کیا گیا، جس نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کائی خان کے بعد اس کا بیٹا تورمیش آتا ہے، جس نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور اسی زمانے میں وفات پائی۔ تورمیش کے بعد بھائی تیمور اور پھر بوزلو خان آتے ہیں۔ بوزلو خان نے اپنے آس پاس کے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس مذہب کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بوزلو خان کے بعد اس کا بیٹا کورکولو آتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا اور 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا تھا۔ سلیمان شاہ انتہائی نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ اپنے دور کا بہت مشہور سردار تھا اور اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک راجا نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے اسے ہاتھیوں کا ایک تحفہ بھیجا تھا۔ سلیمان شاہ سے 20 پشتیں آگے آیا جائے تو یاسو نامی شخص آتا ہے۔ یاسو نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے ایک چاند اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس خواب کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیل گئی۔ یاسو نے جب یہ سنا تو اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے قربانی کی اور اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کی وفات کے بعد کارا خان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی۔ کارا خان کے بعد اس کا بیٹا توروق تخت نشین ہوا۔ توروق نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ویورز، ارطغرل غازی کی پشتوں میں اس کے بعد توروق کا بیٹا آئیکتلوب آتا ہے۔ آئیکتلوب کا ایک وزیر تھا جسے اورگیج کہا جاتا تھا اور جس کے پاس سارے حکومتی اختیارات ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آئیکتلوب نے اورگیج کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے بیعت کر لی۔ آئیکتلوب 20 سال تک حکمرانی کرنے کے بعد بنو امیہ کے دور میں وفات پا گیا۔ آئیکتلوب کے بعد اس کا بیٹا چمندار آتا ہے، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ترکوں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد یسار اور پھر اس کا بیٹا توق تیمور آتا ہے، جس نے مامون الرشید کا زمانہ پایا اور تقریباً 56 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ توق تیمور کے بعد اس کا بیٹا سنگور آتا ہے، جس نے قریباً 30 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ سنگور کے بعد اس کا بیٹا کارا بطور آتا ہے۔ کارا بطور کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق کے پوتے کے نام پہ تغرل رکھا گیا، جو کہ اپنی جوانی میں سلجوق سلطنت میں اہم عہدوں پہ فائز رہا۔ سلجوق سلطان تغرل بیگ کی طرف سے عباسی سلطنت میں سفیر کے طور پہ بھی کام کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تغرل بیگ نے اسے مرو شہر کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے مہان کا حکمران بنا دیا، جو اپنے قبیلے سمیت وہاں آباد ہوا اور مہان کے شہر میں ہی وفات پائی۔ تغرل کے بعد اس کا بیٹا تیمور آتا ہے،
جو کہ خوارزمی سلطنت میں سفیر کے طور پہ خدمات دیتا رہا، اپنی آخری عمر میں مہان آیا اور اسی شہر میں وفات پا گیا۔ ویورز، تیمور کے بعد اس کا بیٹا کیزل بگا آتا ہے، جو کہ مرو میں پیدا ہوا اور جوان ہونے پہ موجودہ ایران کے علاقے ہمدان میں سلجوقی دربار سے وابستہ رہا اور جہاں سے سلطان کے فرمان پر مرو کا حاکم بنا دیا گیا۔ ویورز، کیزل بگا کے بعد اس کا جانثار کایا الب بنا، جس کا مطلب ہے ایک بہادر چٹان۔ کایا الب ارطغرل غازی کا دادا تھا۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی کے والد کو لے کے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخ سلیمان شاہ کو اور کچھ قندوز الب کو ارطغرل غازی کا والد مانتے ہیں، لیکن زیادہ سورسز میں سلیمان شاہ کا نام ہی آتا ہے۔ سلیمان شاہ نے سن 1214 میں کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی اور منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کائی قبیلے کے لوگ سلیمان شاہ کی قیادت میں مختلف مقامات پہ ہجرت کرتے رہے۔ سن 1236 میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کی عزت اور وقار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور ایک خالص اسلامی مجاہد کے طور پہ زندگی گزاری۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون تھی اور ان سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام عثمان غازی، ساوسی بے اور گندوز الب تھا۔ ویورز، ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں ایک عظیم اسلامی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی اور اسی وجہ سے عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا، جس کی فیملی ٹری کے بارے میں ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم مستقبل میں آپ کے لیے مختلف بادشاہوں، مشہور ہستیوں اور سلطنتوں کی فیملی ٹری لا رہے ہیں، تو ہمارے یہ تھی وہ ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، بہت ہی انفارمیٹیو اور نالجیبل تھی، اس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کا پہلا نوٹیفیکیشن ملتا ہے۔ کیونکہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ اس بارے میں اپنی ریویوز کیا رکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔